بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پیادہ طائف پہنچے اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس سے وہ سب برافروختہ ہو کر در پہ آزار ہو گئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو میں تربتر ہو جاتے، خون بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنے تک کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمہ کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندانہ توانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش رو ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا؟ لیکن جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے اور جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار، کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اہل عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کمال بتلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی کہ قرآن پاک اور سچا دین یعنی کہ اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔